تو یہ دو آیتیں ہو گئی. آئیے اب تیسری ایک آیت میں رسول اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ بتا دوں. یہ سورہ فتح ہے، مشہور آیت ہے یہ، اور اس کی پہلی آیت پارہ نمبر 26. پارہ نمبر 26 کی سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور اس کا ترجمہ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں، کہتے ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، صریح فیصلہ، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور پیچھے رہے. نبی گناہ گار ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی. نبی اتنے بڑے پاپی تھے. دو جملے ہیں یہاں پر، ماضی اور مستقبل. یہاں کہہ رہے کیا؟ اللہ آپ کی اگلی پچھلی، تو جو ہو چکے گناہ وہ بھی معاف کر دی اور جو آگے کرو گے وہ بھی ایڈوانس میں معاف کر دی. تو یعنی نبی پہلے تو گناہ کرتے ہی تھے، آگے اور بھی کریں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جالندری صاحب کہتے ہیں اے محمد ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. وحید الزما صاحب کہتے ہیں اے پیغمبر یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟ ہم نے تجھ کو کھلم کھلا فتح دی. فتح اس لیے کہ تو اللہ کا شکر کرے، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. محمد جوناگڑھی صاحب ترجمہ کرتے ہیں بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. مودودی صاحب اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. مولانا پارک صاحب بے شک ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، عطا فرما دی کہ اللہ نے تمہاری اگلی پچھلی بھول چوک پر بخشش فرما دی. فہیم الدین صدیقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اے محمد ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. اس تمام مترجم سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی وہ ہیں کہ جو پہلے بھی گناہ کرتا تھا آگے بھی کرے گا. اللہ آگے کی گناہوں کو ایڈوانس میں معاف کر رہا ہے، جو کر چکا اس کو پہلے ہی معاف کر رہا ہے. معاذ اللہ. اب اس میں دو باتیں میں عرض کروں. پہلی تو یہ کہ اگر نبی گناہ گار ہوتے تو نبی ابو جہل کو کہتے ایمان لا، تو ابو جہل نہیں کہتا آپ ہمیں گناہ سے روکتے، خود تو اتنے بڑے پاپی ہو. تاریخ اسلام میں ملتا ہے ایسا واقعہ. کفار بھی نبی کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ ایسا سیرت، ایسا سچا، ایسا امین ہم نے دیکھا ہی نہیں. سعدی کو امین کہتے تھے. تو نبی جو سعدی کو امین رہا ہو وہ معاذ اللہ گناہ گار ہوگا. اچھا پھر چلیے اگر آپ کا کہنا ہے کہ نہیں اس آیت کا یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے، چلیے آپ کی ضد کو میں مان لیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مشہور آیت ہے نا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، یعنی نمونہ، ضابطہ زندگی. تو اگر گناہ کرنا نبی کی زندگی میں آ گیا ایڈوانس، تو گناہ کرنا نبی کی سنت ہو گیا. اعتراض آئے گا کہ نہیں آئے گا اس پر؟ بھائی نبی کی ہر رات زندگی کی ہر چیز ہم کو اپنانی ہے نا، تو پھر گناہ بھی کرنے پڑیں گے، تبھی تو نبی کی سنت ادا ہوں گی. معاذ اللہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی ضابطہ حیات ہے تمہارے لیے، اسوہ حسنہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی اپنا لو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے. کیونکہ ہمارا نبی نہ پہلے گناہ کرتا تھا نہ بعد میں کرتا ہے، نہ کبھی گناہ کیا اس نے. ایک چیز یہ ہوتی ہے. اور دوسری آیت قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ہمارا رسول بغیر وحی کے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے. تو پھر گناہ کیسے کرے گا؟ بغیر وحی الہی کے تو کلام نہیں کرتا، بغیر وحی الہی کے فیصلہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہوا کہ یہاں گناہ نبی کے نہیں ہیں. پھر کس کے گناہ مراد ہے؟ کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت تفاسیر کی روشنی میں، ائمہ کے حوالوں سے، علماء کے حوالوں سے، صحابہ کا عقیدہ لے کر تمام عقائد کو جمع کر کے پھر یوں ترجمہ کرتے ہیں
بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے ذریعے سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ جو تم سے پہلے امتیں آئی ان کو بھی بخش دیا تمہارے سبب سے، اور جو تمہارے بعد امتیں آئیں گی ان کو بھی بخش دیا تمہارے سبب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لیا کہاں سے؟ اس کے لیے دو دلیلیں، میں کتاب بھول گیا لانا۔ لفظ ضم کی تحقیق ہے کہ اکیڈمی میں نہیں ہے؟ ایک کتاب آئی ہے اس تعلق سے، میں بھول گیا یار لانا، سٹ کیس میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ وہابیوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک لفظ آیا ضم، ضمبکا، ضم کے معنی ہوتے گناہ، لفظی معنی گناہ ہوتے، اور کہتے ہیں کہ یہاں ضم سے جو مراد ہے وہ رسول اللہ کی ہی گناہ ہے، اور یہ رسول ہی کو گناہ بتایا ہے، گناہ گار بتایا۔ اس تعلق سے اہل سنت کے ابھی ایک حال ہی میں پاکستان کی حیات ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، آپ کو تعجب ہوں گا، انہوں نے تفسیر علماء کے حوالوں سے، حدیث کے حوالوں سے، لغت کے حوالے سے اس پر بحث کی اور ثابت کیا کہ یہاں گناہ جو ہے اس گناہ سے جو مراد ہے وہ نبی کے گناہ نہیں ہے، امت کے گناہ ہے۔ کتنے صفحے کی کتاب ہے؟ 800 صفحے کی کتاب ہے، اتنی رکھی۔ وہ کتاب پڑھا جب ابھی آئی ہے مارکیٹ میرے پاس الحمدللہ، تو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ امام اہل سنت کی شان وہ ہے کہ جب ایک لفظ کا ترجمہ کرتے تو 800 سال کے علماء کی تفسیریں نگاہوں میں ہوتی ہے۔ یہ ہے شان ہمارے امام کی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ تمہارا سبب وہ کون سی چیز ہے جس کا اعلیٰ حضرت نے سبب جس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ لفظ آیا ہے لقا، لقا میں یہاں جو زبر ہے، زبر سبب کے معنی بھی مستعمل ہے۔ عربی زبان میں جہاں بعض کاف پر جب زبر آتا ہے لقا پر تو وہاں سبب بھی مراد لی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی گرامر کا فائدہ اٹھا کے یہاں سبب ترجمہ کیا کہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔